نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ انتہائی محترم خواتین و حضرات، آج بحمد اللہ تعالی رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اپنی تکمیل کو پہنچ رہا ہے، اور جو آج کی رات ہوگی وہ رمضان المبارک کی 21ویں رات ہوگی، یعنی اس ماہ مقدس کا تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس آخری عشرے کے اندر ایک بڑی ہی بابرکت رات آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ قبل اس کے کہ میں لیلۃ القدر کے حوالے سے آپ کے سامنے معروضات پیش کروں، میں آپ کو یہ بتلانا مناسب سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت اور ریاضت بہت بڑھ جاتی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ خود بھی راتوں کو جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ آپ خاص طور پر کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ تو ہمیں بھی رمضان المبارک کے آخری عشرے کے آغاز پر اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کرنا چاہیے اور ہمیں عزم بالجزم کرنا چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک کی آخری راتیں اور خاص طور پر اس کی طاق راتیں سو کر نہیں گزاریں گے، دنیاوی مشاغل میں نہیں گزاریں گے، دوستوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ روایتی بات چیت پہ نہیں گزاریں گے یا ٹی وی کے پروگراموں کے سامنے نہیں گزاریں گے، بلکہ اللہ سے توفیق طلب کریں اور خود بھی یہ تہیہ کریں کہ ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے کی خاص طور پر طاق راتیں جاگ کر عبادت میں، ذکر و اذکار میں اور نیکی میں گزاریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29۔ ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ دراصل لیلۃ القدر امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم پر اللہ کم الحاکمین کی عظیم عنایات میں سے ایک بہت بڑی عنایت ہے۔ پہلی امتوں کے لوگوں کی عمریں بڑی لمبی ہوتی تھی اور وہ ظاہر ہے اس وجہ سے بڑے نیک اعمال انجام دے لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر یہ کرم فرمایا کہ عمریں اگرچہ چھوٹی ہیں لیکن ایسے اعمال بتلا دیے کہ جن کے انجام دینے کی وجہ سے بے پناہ اجر و ثواب حاصل ہوتا۔ اب لیلۃ القدر کو لے لیجئے، اس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر سورہ قدر کے اندر بتلایا گیا، جیسا کہ میں نے ابتدا میں یہ آیت پڑھی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت سے اس ایک رات کی عبادت بہتر ہے۔ اور کتنی بہتر ہے؟ 2 گنا، 4 گنا، 1000 گنا۔ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے
یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے. ذرا غور کیجئے نا قرآن کریم کے ان الفاظ پر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے. یعنی یہ نہیں فرمایا گیا، یہ نہیں بتلایا گیا کہ کتنی بہتر ہے. ویسے بھی عربوں کے اندر یہ جو 1000 کا لفظ ہے یہ خاص تعداد کے لیے نہیں بولا جاتا، بلکہ کسی چیز کی غیر معمولی کثرت کے لیے بولا جاتا ہے. تو ان الفاظ کا واضح مطلب یہی ہوگا کہ لیلۃ القدر غیر معمولی طور پر بے انتہا بہتر ہے، 1000 مہینے سے بے انتہا بہتر ہے. جو شخص اس ایک رات کا قیام کرتا ہے، اس ایک رات کی عبادت کرتا ہے، 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیا جاتا ہے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کہ جو لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اللہ کا الحاکمین کی طرف سے اس کی سابقہ زندگی کے تمام گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دیا جاتا ہے. اس پس منظر میں وہ حدیث پاک ضرور یاد رکھنی چاہیے جس میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا، جب انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی میں اس رات کو پاؤں تو کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا اے عائشہ تم اس رات میں یہ دعا پڑھنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو الہی مجھے معاف کر دے. اس رات کی کئی علامات بھی حدیث پاک کے اندر مذکور ہیں. مثال کے طور پر اس رات کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب اس کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ بغیر شعاع کے ہوتا ہے، بالکل گول ٹکیا کی طرح ہوتا ہے. یہ بھی علامت ہے کہ اس رات کو آسمان بڑا صاف ہوتا ہے. کچھ دیگر نشانیاں بھی بتلائی گئی ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ لیلۃ القدر کے یقینی حصول کے لیے ہمیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ساری طاقتیں عبادت کے اندر، ریاضت کے اندر گزارنی چاہیے، رکوع، سجدہ اور قیام کے اندر گزارنی چاہیے، اللہ کی یاد اور ذکر کے اندر گزارنی چاہیے، اس مالک سے دعا کرتے ہوئے گزارنی چاہیے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے گزارنی چاہیے. اسی رات کو قرآن کریم میں ایک اور مقام پر بابرکت رات کہا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں اتارا. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، تھوڑا سا ہمیں اس سلسلے میں اپنے معمولات پر نظر ثانی کرنا ہوگا. عموماً ہمارا یہ رویہ بن چکا کہ ہم رمضان المبارک کی آخری راتیں عید الفطر کی تیاریوں کے سلسلے میں شاپنگ کرتے ہوئے، خریداری کرتے ہوئے گزارتے ہیں، یا ہم اپنی بہنوں کو یا اپنے عزیز و اقارب کو عید کے حوالے سے کچھ تحفے تحائف دیتے ہیں، تو اس کا اہتمام بھی ہم رمضان المبارک کے آخری دنوں کے اندر کرتے ہیں. بہت سے خاندان، بہت سی فیملیز ایسی ہیں کہ جو اپنے بچوں کے ساتھ، یعنی پورا خاندان، رات کو
شاپنگ کرنے کے لیے نکلتا ہے، کبھی کسی ہوٹل میں، کبھی کسی بھی ریسٹورنٹ میں، کبھی کسی شاپنگ مال میں لوگ جاتے ہیں۔ اور اس ماہ مقدس کے آخری ایام اور آخری راتیں جو انتہائی بابرکت ہیں، اور جن کے بارے میں نے عرض کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان راتوں میں جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اللہ کی عبادت کی طرف راغب کرتے، یہ قیمتی لمحات سیر سپاٹے میں، شاپنگ میں اور خریداری میں گزار دیتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے معمولات کو ذرا ریوائز کیجئے، اور شاپنگ کے حوالے سے، عید کی تیاری کے حوالے سے، یا اپنے عزیزوں کو، اپنی بہنوں کو تحفے تحائف دینے کے حوالے سے آپ ذرا قبل از وقت اہتمام کر دیجئے، تاکہ ہم آخری عشرے کی برکات کو بھی سمیٹ سکیں، لیلۃ القدر کی سعادتوں سے بھی ہم کنار ہو سکیں، اور اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اس رات کو قیام کر کے، عبادت کر کے، اپنے رب سے اپنے سابقہ زندگی کے گناہوں کو معاف کروانے میں بھی کامیاب ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پروردگار ہمیں اس کی توفیق ارزاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔